حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم المبارک یوم شہادت ہے۔ اچھا، اس میں تاریخ کی اگر کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں تو امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ابو نعیم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ ابن اسیر جزری نے اسود الغابہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علی القاری نے مرقات المفاتیح کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات التنقیح کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صبح کی نماز پڑھاتے وقت وار ہوا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی ایک غلام تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 6 وار اکٹھے کیے، نماز کے دوران کیے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں عطا فرما۔ تو دنیا حیران تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات اکٹھے ہوں، اللہ کے راستے میں شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ملے؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ قادر ہے، اللہ طرح کی شہادت مجھے نصیب فرما دے گا۔ تو ایسی عظیم شہادت کہ مدینہ الرسول میں آئی اور شہادت کی موت آئی، مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہوئے آئی، نماز پڑھاتے ہوئے آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جب حملہ ہوا 6 وار اس نے اکٹھے کیے، اب اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا، تو اب روایات میں آتا ہے کہ اس نے نکلتے نکلتے 13 افراد اور زخمی کیے، جس میں سے 6 افراد شہید ہوئے۔ اس کو عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل پھینک کے جب پکڑا تو اس نے اپنے آپ کو اپنی ہی چھری سے خود کو خود قتل کر دیا۔ تو اتفاق یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دشمن تھا اس نے خود کو خود چھری سے قتل کیا ہے۔ تو چھریاں چلتی آپ کو نظر آئیں گی رہتی دنیا تک۔ میں اس بات میں نہیں جاتا، میں آگے چلتا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان ساری تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شہید ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ ان کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور یہ ابو لولو فیروز جس نے حملہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، یہ قاتل ایرانی ہے، اور آج اس کا مزار کہاں پر ہے آپ حیران ہوں گے۔ قم سے، ایران میں اس کا مزار ہے، قم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان فینس روڈ پر اس کا مزار واقع ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیے 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں وہ عمارت تعمیر کی گئی، اور جس کا ایک بہت بڑا ہال ہے، پھر اس میں صحن ہے، پھر اس کی جو عمارت ہے اس کے اوپر ایرانی نیلے رنگ کی ٹائلیں لگائی گئی، اور باقاعدہ اس میں زیارت کے لیے زائرین ایرانی جاتے ہیں، شیعہ حضرات جاتے ہیں، وہاں پر زیارت کرتے ہیں۔ یہ مجوسی تھا۔ اچھا، اس دن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے دن کو خوشی کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا تھا ایران کے بہت سارے قصبوں میں، اور اس جشن کو عمر کشی کا نام دیا جاتا تھا، اور عرب ممالک نے اس کے اوپر احتجاج کیا، عرب کنٹریز نے احتجاج کیا اور کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر اتنا بڑا جشن منانا یہ مسلمانوں کو گوارا نہیں ہے۔ پھر اس جشن کو بند کیا گیا، لیکن اس کے بعد اب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر وہاں کے بہت سارے علاقوں میں خوشی منائی جاتی ہے۔ شیعہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے عوض اس ابو لولو فیروز، اس شخص کو، اس قاتل کو بابا شجاع الدین کا لقب دیتے ہیں۔ بابا شجاع الدین یعنی اسلام کا مضبوط سپوت کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے مزار کے اوپر باقاعدہ جو نام لکھا گیا ہے بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز، اس نام سے اس کے مزار پہ نام لکھا گیا۔ اچھا، یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، کافر تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ اب یہاں بھی بس نہیں ہوئے، شیعہ نے باقاعدہ اس ابو لولو فیروز کا مزار بھی بنایا، اس پہ جشن بھی مناتے ہیں، اور پھر ابو لولو فیروز کو اپنی کتابوں میں مسلمان لکھا ہے۔ سفینۃ البحار میں عبداللہ قمی لکھتا ہے کہ ابو لولو فیروز مسلمان تھا، اور اس کو شیعہ مسلمان مانتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔
یہ فرماتے ہیں کہ کان ابو لؤلؤ مجوسین، کہ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، آتش پرست تھا، کافر تھا، اور شیعہ آج اس کو مسلمان کہتے ہیں، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی مجلس نے، عالمی تنظیم نے یہ اپیل کی کہ ابو لؤلؤ فیروز کا مزار گرایا جائے، کہ یہ مجوسی آتش پرست اور ایک اسلام کے نام، ایرانی ملک کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، تو وہاں پر اس کا مزار بنایا گیا اور باقاعدہ وہاں پہ زیارتیں ہوتی ہیں، اور اس کو اتنا عظیم 11ویں صدی کی سب سے بڑی طرز کے اوپر اس کو بنایا گیا۔ تو جب انہوں نے احتجاج کیا، یہ اپیل کی، لیکن ایران نے اس سے انکار کر دیا، اور ایران نے کہا ہم اس کا مزار نہیں گرا سکتے۔ اس کے بعد جامعۃ الازہر نے مطالبہ کیا اس کے مزار گرانے کا۔ جامعۃ الازہر سے جب مطالبہ ہوا، ابو لؤلؤ فیروز اس مجوسی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس کے مزار کو گرانے کا جب جامعۃ الازہر نے مطالبہ کیا، تو ایران نے سفارتی تعلقات مصر کے ساتھ ختم کر دیے۔ سفارتی تعلقات تو ختم کرنا گوارا کیا، لیکن ابو لؤلؤ فیروز کا مزار نہیں گرایا۔ شیعہ کا شیخ نعمت اللہ الجزائری وہ لکھتا ہے اس دن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، جس دن میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اس دن کو عید کا دن لکھتا ہے، اور لکھتا ہے کہ ان ھذا یوم عید وہو من خیار الاعیاد، کہ یہ وہ عید کا دن ہے کہ ساری عیدوں کے دن سے سب سے بہتر دن یہی عید کا دن ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہیں، امت کی ماں ہے، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں، اور حضرت عمر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے داماد ہیں، رضی اللہ عنہما کے داماد ہیں۔ اب اتنی بڑی شخصیت جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو ایسی شخصیت کے بغض میں اس قاتل کا مزار بنانا، پھر اس دن کو عید کے دن سے منانا، اور پھر اس قاتل مجوسی آتش پرست کو مسلمان کہنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عناد ہے جو ان کا ظاہر ہے۔